رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے موسم میں عید کے دن 9 ربیع الاول عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ بہار کے موسم کا مطلب پہلے پتے جھڑکو پھر پتے آتے نہیں، پتے آتے سو موسم کو موسم بہار بولتے ہیں۔ تو بہار کے موسم میں ایک موسم تھا وہ۔ موسم بہار میں پیر کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عام الفیل کے سال 22 اپریل، اس پر 2 اپریل 570 پر 1 عیسوی تھی۔ 2025 ہے اب، تو 570 پر 1 عیسوی تھی، تو 1400 سال پار ہو گیا ہے۔ روایتوں میں 12 ربیع الاول بھی پیدائش کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ 12 ربیع الاول بھی پیدائش کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے۔ محققین نے، گہری نظر رکھنے والوں نے 9 ربیع الاول کو زیادہ مانا ہے۔ تو بہرحال تاریخ میں 9 یا پیر اختلاف ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے، دن میں پکا پیر ہی ہے۔ عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ بہار کے موسم میں 9 ربیع الاول کیا 12 ربیع الاول عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ عام الفیل کا مطلب جس سال ابرہہ بادشاہ یمن سے ہتھیار لے کر کو کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو گرانا بول کو آیا تھا، لمبا چھوٹا واقعہ ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو، جو کبوتر سے بھی چھوٹے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھیجے۔ ان کے منہ میں ایک کنکر تھا، ان کے پیروں میں دو کنکر تھے، اللہ ان پرندوں کو بھیجا۔ تفصیل طرف اللہ کا لمبا چھوٹا قصہ ہے، شارٹ میں بول دیتا ہوں۔ تو وہ پرندے آئے، یہ آدمی صنعاء کا بادشاہ ابرہہ بادشاہ، تو ان کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے آیا۔ کئی کو آیا اور ڈیپ میں جائے تو لمبا ہو جاتا، اس لیے شارٹ میں بول رہا ہوں۔ وہ آیا تھا گرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجا، پرندے اس کے اوپر کنکر ڈال دیے، انہوں ختم ہو گئے، بس ختم۔ آگے چلیں، اسے یہ جو قصہ ہوا ہے ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا نہیں، تو وہ بادشاہ کا ایک قصہ، ہاتھیوں والوں کا قصہ، یہ ہونے سے ایک 50 دن یا 50 اور 5 دن کے بعد میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ اسے بولتے ہیں عام الفیل کے سال۔ تو عام الفیل کے سال اصحاب فیل بھی بولتے ہیں، فیل بولتے ہیں عربی کے اندر ہاتھی کو۔ اصحاب فیل کا مطلب یہ ہاتھی والوں کا جو قصہ پیش آیا ہے، وہ قصہ ہو گئے 50 دن یا 50 اور 5 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک، سمجھ میں آتی بات؟ پیر کے دن 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، دن تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن دن تو پیر کا ہی تھا، اس پر 2 اپریل 570 پر 1 عیسوی تھی۔ اچھا، عام الفیل کے ساتھ پیدا ہوئے، ہاتھی والوں کے قصے کے 50 دن یا 50 اور 5 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ اچھا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے، ابھی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کے پیٹ میں تھے، اماں آمینہ کے، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا انتقال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ایک ہی بچے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، گھر میں آئے۔ جس وقت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع ہوئی، عبد المطلب حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے پتھر بیٹھ کو تھے، جہاں کو ان کو سنائے بات، تمہارے کو پوترا پیدا ہوا، تمہارے عبداللہ کو بچہ پیدا ہوا کو بول کو، تو پھر حضرت عبد المطلب دادا بہت خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ دیکھو، بچے پیدا ہوئے تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنا، ان کے لیے، ان کی اللہ اس کو، ہمارے نسل کو، ہمارے بچوں کو شیطان سے بچا اللہ، اور ہمیں ان سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، 7ویں دن عقیقہ کیا، اور قریش کے لوگوں کو دعوت کی۔ اب یہاں سے دیکھو ہمارا یہ سبق، بچے ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہو جانا ہے، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، اولاد ہو گئی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، خوش ہو جانا۔ دوسری بات، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ اب ذرا غور کرو، ہمارے مسلمان لوگ 7ویں دن جو شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے عقیقہ کرنا، یہ کرتے یا پھر 7ویں دن سے پہلے چھٹے دن چھٹی کرتے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں ایک ایک سیرت کا پوائنٹ، ایک ایک بات سنتے جاتے رہنا، ہمیں کیسے ہے، ہمارا نبی زندگی کیسا گزرے ہے، اسے اپنے آپ کو ہمیں فٹ کرتے جاتے رہنا۔ ہماری زندگی 7ویں دن عقیقہ کرنے کی ہے یا پھر چھٹے دن چھٹی کرنے کی ہے؟ تو اب یہ کرتی ہوں تو اسے لیٹ کر دینا، اسے ایسا نہیں کرتے اسلام میں، یہ ہے سو کرے اسلام میں، ہم اسے بٹھا دینا دل دماغ کے اندر۔
ٹھیک، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے چھٹی کرنا. 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. اور اس کے اندر لوگ کتنا پیسے خرچ کر دیتے، برباد کر دیتے. جائز بھی نہیں، وہ سنت بھی نہیں، فرض بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پرمیشن ہی نہیں اس کی کرنے کی. اس کی پرمیشن ہے، سنت ہے 7ویں دن کرنا، لیکن اسے لوگ کون پوچھتا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں. جی بات ہے، 7ویں دن کرنا عقیقہ سنت ہے. سو نہیں کر سکے تو پھر 14ویں دن کرنا، نہیں کر سکے تو پھر 21ویں دن کرنا. اس کے علاوہ جب بھی کرے تو ان کب پیدا ہوا اس کے حساب سے 7ویں دن کی کو حساب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. مثال کے طور پر بچہ اگر اج پیدا ہو گیا، اج کیا دن ہے؟ چاشمبا ہے. اگر اج پیدا ہوا تو چاشمبا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کو عقیقہ کرنا. اچھا، اب اگر آج رات مغرب کے بعد پیدا ہوا، 10 بجے پیدا ہوا رات کو، اور یا پھر اجالے پر 4 بجے 3 بجے پیدا ہوا، تو کیا کرنا ہے؟ کاؤنٹ کب سے کرنا ہے؟ سما کا دن کون سا ہے کہ اس سے حساب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سما کا دن آج کا سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اب آج کا سورج ڈوبنے کے بعد میں مغرب کے بعد پیدا ہو، عشاء کے بعد پیدا ہو، رات کو 2 بجے، 12 بجے، 4 بجے کبھی پیدا ہو، بہرحال وہ حساب کب سے ہوگا؟ سما سے. ٹھیک ہے. اب اگر رات کو 12 بجے بچہ پیدا ہوا یا مغرب میں پیدا ہوا تو کاؤنٹ کب سے کریں گے ہمیں؟ جمعرات سے، سما سے. اس لیے کہ ہمارے کو دن شروع ہو گیا سما کا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمبا. چاشمبے کے دن عقیقہ کرنا پڑتا ہے. عجیب بات ہے نہیں، لوگ عقیقہ تو نہیں کرتے. لوگ اسلام کا جو حکم ہے عقیقہ کرنے کا، اس کو لوگ نہیں کرتے. اب اس میں بھی یہ تیز کرنا، پیسہ اگر ہے تو بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1 بکرا کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کبھی قربانی کے موقع پر ان کی طرف سے ایک حصہ دہی کے اندر بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ بچے کے نام سے لگا سکتے ہیں. اس سے بھی ہو جائے گا. اب وہ بھی نہیں ہے پیسے، چھوڑو، کوئی بات نہیں. فرض کرنا نہیں تو گناہ ہو جاتا، مر جاتی. ایسا نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو بچے کے اوپر سے بلائیں ٹلتی اور اس کی گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد سے بڑھنا، اس کے اندر بڑا ہوا جاتا کرنا. اس کے اوپر مصیبتیں گھر کو رہتی ہیں. اس کے طرف سے میں جانور ذبح کر دیے تو صدقہ دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کی بلائیں اللہ دور کر دیں، ٹلا دیں. اس لیے یہ کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے چھٹی کا، یہ ہندوؤں کا رسم ہے. مسلمانوں میں کیسا آ گیا وہ؟ کھیلا دیکھ کو، سلنا دیکھ کو، اور ہندوؤں کے بازو میں رہ کو وہ آ گیا ہے. ہماری اسلامی اصل وجہ کیا بولے تو ہمارا اپنے اسلام کا سبق کیا ہے 7ویں دن کرنے کا. بچہ پیدا ہونے کے بعد میں 1ویں دن کیا کرنا، 2ویں دن کیا کرنا ہے، تو سب ہمارے ماؤ نہ ہو یہ سب کر رہے ہیں. اس لیے اسے سن لو. اگر یہ سن لیں گے ہمیں تو پھر وہ چلے جائے گا. پھر ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا پیغام کیا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور نے ملک شام کے محلات روشن کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امی سے پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا، اور وہ نور ایسا اتنا روشن تھا وہ کہ ملک شام کے محلات روشن ہو کر ان کو دکھائی دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آمینہ نے احمد رکھا. دیکھو یہاں بھی ایک سبق ہمارے لیے. حضرت آمینہ، نبی کی امی آمینہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام احمد رکھے. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کل بتا دیا تھا. عبد المطلب اصل نام نہیں ہو، اب اصل نام شیبہ یا عامر ہے، یہ لقب پڑ گیا ایسا. عبد المطلب حضرت آمینہ نے نام رکھا احمد، عبد المطلب دادا نے نام رکھا محمد. دونوں کو اگر دیکھیں گے معنی ایک ہی ہے. احمد کا معنی کیا؟ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. محمد کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی، پوری دنیا بھی اس کی تعریف کرنے والی. تو محمد جب نام رکھے تو لوگوں نے پوچھا بھائی تمہیں کہیں کہ تمہارے باپ دادا کا نام رکھنا تھا چنا ملو پیدا ملو چنا چٹی پیدا چٹی کیا کی بول کو دیوانے نام رکھنا تھا، تم کہیں نہیں رکھے نام ویسے بول کر پیدا رائل چنا رائل نام لوگا مسلمان لوگ نام آج ایسے ہے عجیب نام. تو پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا ایسا تمہیں تمہارے بابا کا نام رکھنا نہیں کیا؟ بھائی تمہیں نوا نام رکھیں ایسا کو پوچھے. انہوں بولے میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اللہ کی مخلوق میرے بچے کی تعریف کرے، آسمان پر اللہ خالق میرے بچے کی تعریف کرے. ایسا رکھو نام کو بولتی ہوں. تو نام بھی کیسا ہونا؟ اچھا نام ہونا، اس کا کوئی معنی مطلب ہونا. ٹلو چلو ملو یہ نہیں ہونا، کوئی معنی اس کا ہونا. اچھے نام رکھنا. تو بچے کا حق ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے. اذان اقامت دینے کے بعد اس کا نام اچھا رکھنا، برکت والا نام، نبیوں کا نام، صحابہ کا نام، اچھے ولیوں کا نام، نیک نام رکھنا، اس کا معنی ہو. دیوان شاہ ولی
گدے والی کا وہ کہیں گے کہ نام سمجھ میں آتے نہیں رکھنا ایسا. پوچھو اس کا معنی کیا ہے, پوچھو. محمد نام ہے, معنی کیا ہے اس کا؟ احمد نام معنی, آدم نام معنی کیا اس کا؟ بس نام کا بھی اثر پڑتا, نام کا اثر پڑتا ہے. نام ٹھیک ہوگا اثر اچھا پڑے گا, اس لیے نام اچھا رکھنے کی کوشش کریں. آج کے سبق 2 پیغام, ایک ساتھ دن عقیدہ کرنا, دوسرا نام اچھا رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے جو پیغام ملا اس کو ہمیں اپنے لیے قبول کرنے کی, اسے اپنی زندگی میں چلا دینے کی توفیق عطا فرمائے.